جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 19ویں کتاب گمشدہ شہزادی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ عمران یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ جولیا اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنا ہی دے گی، لہٰذا اسے اس پر بے تحاشا غصہ آیا جب کیپٹن فیاض دوسرے دن صبح ہی صبح وہاں آ دھمکا۔ وہ چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اب معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، عمران نے متحرانہ انداز میں پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ نہیں چلے گی، فیاض مسکرایا، اس بار تم چوہے دان میں پھنس گئے ہو۔ اگر تم نے اڑنے کی کوشش کی تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں ایک کمرشل آرٹسٹ ہوں جناب، نہ چوہا ہوں اور نہ پرندہ۔ ویسے میرا خیال ہے کہ یادداشت کھو بیٹھنے کے بعد آدمی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ہاں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یادداشت کھو بیٹھنے کا ڈھونگ رچایا ہے، لیکن اسے نہ بھولو کہ اس حال میں تمہاری دھجیاں بھی اڑ سکتی ہیں۔ عمران اسے غور سے دیکھتا رہا۔ فیاض چند لمحے خاموش رہ کر پھر بولا، میرے ایک اشارے پر تم یہاں سے نکلوا دیے جاؤ گے۔ وہ کس طرح سپر فیاض؟ بہت خوب، یادداشت واپس آ گئی نا؟ فیاض نے کہکا لگایا۔ عمران کے ہونٹوں پر بھی ایک شرارت آمیز سی مسکراہٹ نظر آئی اور اس نے کہا، کوشش کر کے دیکھو، تم سچ مچ جہنم رسید ہو جاؤ گے عبد المنان۔ فیاض نے کہکا لگایا۔ اس کی آنکھوں سے بھی مسرت پھوٹی پڑتی تھی۔ اوہ! عمران سیٹی بجانے کے سے انداز میں ہونٹ سکوڑ کر رہ گیا۔ ہاں برخوردار، وہ اخبار میں اپنے ساتھ لایا ہوں جس میں کسی زمانے میں عبد المنان کا فوٹو شائع ہوا تھا، اور اس کے نیچے یہ اعلان تھا کہ یہ شخص عبد المنان تیمور اینڈ بارٹے کا ملازم تھا جو ہزاروں کا غبن کر کے غائب ہو گیا۔ اب خود ہی سوچو، اگر میں نے یہ تصویر اور اعلان مسز ہڈسن کو دکھایا تو تم کہاں ہوگے؟ بیٹھ جاؤ، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ وہ سچ مچ اس وقت پھنس گیا تھا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ فیاض کی ہر بات مان لیتا۔ آج ہی تو آئے ہو چکر میں تمہیں رگڑ ڈالوں گا، فیاض بیٹھتا ہوا بولا۔ رگڑنے سے پہلے چائے پی لو تو بہتر ہے، عمران نے کہا۔ چائے؟ فیاض اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اچھی بات ہے، عمران نے گھنٹی کا بٹن دبایا اور بولا، میں دراصل اپنا پچھلا پیشہ ترک کر چکا ہوں۔ میں اب یہ بھی بھول جانا چاہتا ہوں کہ میرا نام عمران ہے۔ کہو تو تمہاری بھی ایک پورٹریٹ تیار کر دوں؟ ضرور ضرور، فیاض سگریٹ سلگاتا ہوا بولا، لیکن تم لوگ چین نہیں لینے دو گے، عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ایک ملازم اندر داخل ہوا۔ چائے؟ عمران نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا اور وہ واپس چلا گیا۔ کیا تم اس دوران کسی عورت سے لڑ گئے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ عورت سے؟ عمران نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، مجھے تمہارے متعلق کسی عورت نے فون پر بتایا تھا اور تم یہاں دوڑے آئے۔ ہاں، مجھے کئی دنوں سے تمہاری تلاش تھی۔ کیوں؟
پہلے مجھے بتاؤ کہ وہ عورت کون ہو سکتی ہے جس نے مجھے فون کیا تھا؟ پتہ نہیں۔ عمران کے لہجے میں بڑی خشکی آ گئی تھی۔ اس کا ذہن دراصل جولیا کی طرف بھٹک گیا تھا۔ عمران نے یہ تبدیلی محسوس کر لی اور خاموش ہو گیا۔ عمران نے خود ہی کچھ دیر بعد پوچھا، ہاں تمہیں میری تلاش کیوں تھی؟ مجھے تمہاری تلاش کیوں ہوتی ہے؟ فیاض نے مسکرا کر سوال کیا۔ مگر میں آج کل بے حد مصروف ہوں، عمران بولا۔ تم مصروف کب نہیں ہوتے؟ میں کچھ نہیں سنوں گا۔ تمہیں بہرحال میرے لیے وقت نکالنا پڑے گا، اور اگر میں وقت نہ نکال سکا تو تم وہ اخبار مسز ہڈسن کے حوالے کر دو گے۔ ارے نہیں پیارے، فیاض نے کہکا لگایا، وہ تو میں اس لیے لایا تھا کہ تم اپنی یادداشت کھو بیٹھے ہو۔ ایسے حالات عموماً یادداشت واپس لے آتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے مسٹر فیاض کہ میری یادداشت ابھی تک واپس نہیں آئی۔ ویسے کیا آپ بتا سکیں گے کہ اس سے پہلے ہماری ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی؟ تو تم… فیاض کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں، میں آپ کو نہیں پہچانتا مسٹر فیاض۔ میں بہت پریشان ہوں عمران، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا سمجھنے کی کوشش کرو؟ یہی کہ تمہارا ایک دوست پریشان ہے، لیکن میں تمہارے لیے دوسری بیوی کا انتظام نہیں کر سکتا، عمران نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر کہا۔ فیاض نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ ہلائے ہی تھے کہ چائے آ گئی۔ ملازم کے چلے جانے کے بعد اس نے کہا، تم کتنی دیر میں سنجیدہ ہو سکو گے؟ سنجیدگی کے لیے ہی میں نے یہ نیا پیشہ اختیار کیا تھا، مگر تم لوگ… فیاض نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ عمران چائے انڈیل رہا تھا، لیکن اس نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ دروازہ کیوں بند کر رہا ہے۔ فیاض واپس آ کر چائے پینے لگا، لیکن اس کے چہرے پر صرف یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی قسم کی الجھن میں مبتلا ہے۔ دفتن دروازے پر دستک ہوئی اور عمران دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں وہ بری طرح بکھلایا ہوا نظر آنے لگا، کیونکہ راہداری میں کرنل ڈک سٹرلنگ کی لڑکیاں ایما اور باربرا کھڑی تھیں۔ اوہ، مسٹر ٹام ہلز، باربرا ہکلائی، ہم دراصل آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تشریف لائیے، تشریف لائیے، عمران احتراماً جھک کر بولا اور دروازہ کھول کر ایک طرف ہٹ گیا۔ لڑکیاں اندر چلی آئیں، لیکن فیاض کی موجودگی نے انہیں کسی حد تک نروس کر دیا تھا۔ شاید وہ یہی سوچ کر آئی تھیں کہ عمران تنہا ہوگا۔ فیاض اپنی پلکیں جھپکانے لگا تھا۔ تشریف رکھیے، عمران نے کہا۔ فیاض اٹھ کر مسہری پر بیٹھ گیا۔ لڑکیوں نے نہیں نہیں کر کے بدقت تمام کرسیوں پر بیٹھنا منظور کیا۔ دراصل ہم آپ کی خیریت دریافت کرنے آئے تھے، باربرا نے پھر وہی جملہ دہرایا۔ میں ٹھیک ہوں مدموزیل، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لڑکیاں بیٹھ گئی تھیں، لیکن کچھ گھبرائی ہوئی سی تھیں، اور عمران نے بھی اسے محسوس کر لیا تھا کہ فیاض انہیں بری طرح گھور رہا تھا۔ شاید اس کا اس طرح گھورنا ہی ان کی سراسیمگی کا باعث تھا۔ مسٹر ٹام ہلز، ایما ہکلائی، میں اپنی ایک پورٹریٹ بنوانا چاہتی ہوں، کیا آپ آج شام کی چائے ہمارے ساتھ پئیں گے؟ ضرور ضرور، عمران نے بچکانے انداز میں کہا۔ آپ کی ممی تو بالکل مجھے اپنی ہی ممی معلوم ہوتی ہیں۔ میں پچھلی رات ان کے متعلق بہت دیر تک سوچتا رہا تھا۔ ایما کی آنکھیں چمکنے لگیں اور باربرا کے ہونٹوں پر بھی خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی۔
فیاض رہ رہ کر انہیں گھورتا ہی رہا۔ عمران کو اس پر بہت شدت سے غصہ آ رہا تھا۔ وہ لڑکیوں کو باتوں میں الجھائے رہنے کی کوشش کرنے لگا، اوٹ پٹانگ باتیں جن پر وہ دل کھول کر ہنس رہی تھیں، اور فیاض شاید دل ہی دل میں جھلس رہا تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی گفتگو میں حصہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ 15 یا 20 منٹ بعد لڑکیاں شام کے لیے دوبارہ یاد دہانی کراتی ہوئی اٹھ گئیں، اور جب عمران ان کی روانگی کے بعد دروازہ بند کر کے واپس آیا تو فیاض کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا، تم خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم کیا بلا ہو؟ بس اب چپ چاپ چلے جاؤ یہاں سے۔ ننھی منی لڑکیوں کو اس طرح گھورتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ خدا تمہاری بیوی کو بیوہ کر دے۔ بیوی کی بیوگی سے مجھے سروکار نہیں، فیاض نے خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ڈیکسٹرلنگ کی لڑکیوں سے تمہیں کیا سروکار؟ یہ ڈیکسٹرلنگ کیا بلا ہے؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ بیلجیم کے سفیر کا فوجی اتاشی؟ تم شاید چائے کے ساتھ بھنگ پی گئے ہو۔ ارے یہ تو مولوی تفضل حسین گرداسپوری کی لڑکیاں ہیں۔ عمران اڑو نہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ اگر یہ کیس میرے ہاتھوں نہ نپٹ سکا تو میری ترقی رک جائے گی۔ تم جانتے ہو میرا اسسٹنٹ ڈائریکٹری کا چانس ہے۔ کس کیس کی بات کر رہے ہو؟ بیلجیم کی شہزادی نگارسیا والا۔ یا خدا، کس کریک آدمی سے سابقہ پڑا ہے؟ عمران سر پیٹتا ہوا بولا، پھر آنکھیں نکال کر کہا، کیا تم مجھے الو بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ شہزادی چمارسیا؟ فیاض میں تمہیں اٹھا کر نیچے پھینک دوں گا، میرا دماغ خراب نہ کرو۔ میں اسے تسلیم کرنے پر تیار ہی نہیں کہ تم اس کیس سے ناواقف ہو۔ ہرگز نہیں، کبھی نہیں، ورنہ مسٹر ڈیکسٹرلنگ کی لڑکیاں اب یہاں کچھ باقی نہیں بچے گا۔ عمران اپنے سر کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، فیاض قبل اس کے کہ یہ خالی ہو جائے تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تمہارے کفن دفن کی ذمہ داری شاید انجمن بیوگان نہ لے سکے۔ تم سنجیدگی نہیں اختیار کرو گے؟ دفتن فیاض نے غصے آواز میں کہا، نہیں، تم چلتے پھرتے نظر آؤ، تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا۔ فیاض آنکھیں نکال کر گردن جھٹکتا ہوا بولا، تم نگار سیاہی کے ہی چکر میں ہو۔ اس معاملے میں کسی غیر سرکاری آدمی کی مداخلت اس کی موت کا پیغام ہوگی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سر سلطان ہی کی زبانی تمہیں اس کا علم ہوا ہوگا، لیکن وہ غیر سرکاری آدمی سے اس سلسلے میں کوئی کام نہیں لے سکتے۔ میں آج کل ان کی سسرال والوں کی تصویریں بنا رہا ہوں۔ عمران نے بڑی معصومیت سے کہا، تم ڈیکسٹرلنگ کے خاندان میں بھی اپنی ٹومی ٹام ہلز والی حیثیت برقرار نہ رکھ سکو گے۔ عمران چند لمحے اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم جیسے سرکاری آدمی میری جیبوں میں پڑے رہتے ہیں۔ جاؤ، میری طرف سے کھلی اجازت ہے۔ تم ڈیکسٹرلنگ کے یہاں مجھے قدم نہ جمانے دینا، اور تم مسز ہڈسن کے خیالات بھی میری طرف سے خراب کر سکتے ہو۔ تو تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں بلکہ تمہارے محکمے کو، محکمے کے بہترین دماغوں کو۔ تم تو ایک یتیم بچے ہو۔ فیاض کے نتنے پھولنے لگے، آنکھیں سرخ ہو گئیں، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے موقع ملتے ہی عمران کو چیر پھاڑ کر رکھ دے گا، لیکن اس نے زبان سے کچھ نہ کہا، چپ چاپ اٹھا اور انتہائی غیظ کے عالم میں باہر نکل گیا۔ عمران نے بھی باہر نکلنے میں دیر نہیں لگائی، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ فیاض کیا کرتا ہے، لیکن خلاف توقع وہ سیدھا باہر نکلا چلا گیا۔ عمران سمجھا تھا کہ وہ مسز ہڈسن سے ضرور ملے گا، مگر
اس نے اس کے دفتر کی طرف توجہ تک نہ دی۔ باہر نکل کر فیاض اپنی کار میں بیٹھا اور کار روانہ ہو گئی۔ عمران چند لمحے کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر سڑک پار کر کے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ میں آیا، کسی کے نمبر ڈائل کیے اور ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو بلیک زیرو، ایکسٹرو اسپیکنگ۔ یس سر، دوسری طرف سے آواز آئی۔ محکمہ سراغ رسانی کے کیپٹن فیاض پر گہری نظر رکھو۔ بہت بہتر جناب، وہ بیلجیم کے سفیر کے فوجی اتاشی یا اس کے خاندان والوں سے رابطہ کرنے نہ پائے۔ بہت بہتر جناب، بس بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ مطمئن رہیں جناب۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ بلیک زیرو اس کی نئی دریافت تھی۔ اس سے پہلے اس کا اسی قسم کا ایک ماتحت شکرال میں کام آ چکا تھا۔ عمران دراصل ایک ایسے ماتحت کی موجودگی بے حد ضروری سمجھتا تھا جس کی شخصیت کا علم اس کے بقیہ ماتحتوں کو نہ ہو۔ دوسرے ماتحت ایک دوسرے سے واقف تھے، لیکن بلیک زیرو کے متعلق انہیں کچھ علم نہ تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے علاوہ ایکسٹرو کا کوئی اور ماتحت بھی ہے۔ عمران اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ وہ خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ عمران نے سوچا وہ اسے سبق ضرور دے گا، بحیثیت ایکسٹرو نہیں بلکہ عمران کی حیثیت سے۔ فیاض کی دخل اندازی کھیل بگاڑ بھی سکتی تھی۔ وہ اگر عمران سے الجھے بغیر اس معاملے کی تفتیش کرتا رہتا تو شاید اسے اس کی پرواہ بھی نہ ہوتی، مگر اب جب کہ ڈک سٹرلنگ خاندان میں اس کے پیر جم چکے تھے، فیاض کی مداخلت اسے ناکامی کا منہ بھی دکھا سکتی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج شام کو وہ لازمی طور پر ڈک سٹرلنگ کی کوٹھی میں پہنچنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ لڑکیوں نے اس کی موجودگی ہی میں عمران کو شام کی چائے کے لیے مدعو کیا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ فیاض نے عمران کی موجودگی میں وہاں پہنچ کر اسے ذلیل کیا ہوتا، مگر وہ بیچارہ اس افتاد کو کیا کرتا جس نے اسے کہیں کا نہ رکھا۔ شام کے 5 بجے تھے۔ عمران ڈک سٹرلنگ کی کوٹھی میں پہنچ چکا تھا۔ فیاض کی کار بھی کمپاؤنڈ کے پھاٹک پر رکی۔ پھاٹک بند تھا، ورنہ وہ کار اندر ہی لیتا چلا گیا ہوتا۔ پھاٹک کی ذیلی کھڑکی سے گزرنے کی کوشش کی، لیکن ٹھیک اسی وقت کوئی چیز اس کی پشت سے ٹکرائی اور وہ اچھل پڑا۔ ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ بھی نکلی، کیونکہ اچھلتے وقت اس کا سر کھڑکی کے اوپری حصے سے ٹکرایا تھا، اور پشت سے ٹکرانے والی چیز پر نظر پڑتے ہی وہ سر کی چوٹ بھی بھول گیا۔ قبل اس کے کہ وہ ادھر ادھر نظر دوڑاتا، 2-3 مزید گندے انڈے اس کے جسم پر ٹوٹ پڑے۔ ایک تو گال ہی پر پڑا تھا، جس نے کالر اور ٹائی کی مٹی پلید کر دی۔ فیاض بری طرح بکھلا گیا، لباس بری طرح برباد ہو چکا تھا۔ اس کی نظر راہگیروں پر پڑی جو چلتے چلتے رک کر اسے حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ ایک ہی جست میں وہ اپنی کار کے اندر تھا اور کار واپسی کے لیے مڑ رہی تھی۔ اس حلیے میں نہ تو وہ کوٹھی ہی میں جا سکتا تھا اور نہ وہیں رک کر یہ معلوم کر سکتا تھا کہ وہ حرکت کس کی ہے۔ ویسے یہ اور بات ہے کہ ٹوٹے ہوئے گندے انڈوں پر نظر پڑتے ہی اسے عمران پر دانت پیسنا پڑا۔ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اس کی جرأت عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ عمران نے چائے کی پیالی رکھ دی اور مسز ڈک سٹرلنگ سے بولا، ممی میں آپ کی اتنی شاندار پورٹریٹ تیار کروں گا کہ آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گی۔ اور ہماری تصویریں؟ ایما نے پوچھا۔ ہاں، آپ لوگوں کی بھی، مگر ممی کی تصویر اچھی بنے گی، عمران نے کہا۔ کیوں؟ باربرا نے پوچھا۔ مجھے ممی سے زیادہ محبت لگتی ہے، عمران بولا، اور سچ مچ مسز ڈک سٹرلنگ کے چہرے پر ممتا کا نور پھیل گیا۔
لڑکیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ عمران کرنل ڈیک اسٹرلنگ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس سے نہ پچھلی رات کو ملاقات ہوئی تھی اور نہ اس وقت۔ میں پاپا کی تصویر بھی بناؤں گا، عمران سر ہلا کر بولا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ آج کل ایک ضروری کام میں الجھے ہوئے ہیں، مسز ڈیک اسٹرلنگ نے کہا۔ اچھا، جب بھی انہیں فرصت ہوگی ان کی تصویر ضرور بناؤں گا، مگر وہ غصہ ور آدمی تو نہیں ہے؟ مجھے غصہ ور آدمیوں سے ڈر لگتا ہے۔ نہیں، پاپا بہت ہنس مکھ آدمی ہے، باربرا بولی۔ تب تو بڑی اچھی بات ہے، میں بھی انہیں پاپا کہہ سکوں گا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی اور مسز ڈیک اسٹرلنگ چائے کی میز سے اٹھ گئیں۔ ہیلو، وہ ماؤتھ پیس میں کہتی رہی۔ آپ کون ہیں؟ اوہ، شاید لائن خراب ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور پھر شاید انکوائری کے نمبر ڈائل کیے اور وہاں لائن کی خرابی کی شکایت کرنے کے بعد پھر میز پر واپس آ گئی۔ باربرا اور ایما چائے ختم کر کے الگ جا بیٹھی تھی۔ باربرا کے ہاتھ میں عمران کا فائل تھا اور وہ دونوں اس میں تصویریں دیکھ رہی تھیں۔ دفتن باربرا کے منہ سے ایک تحیر زدہ سی آواز نکلی۔ ایما فائل پر جھکی ہوئی تھی۔ اسے بھی مسز ڈیک اسٹرلنگ نے چونکتے دیکھا۔ عمران سر جھکائے بیٹھا میز پر انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بھول گیا ہو کہ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ ممی، باربرا نے آواز دی اور مسز ڈیک اسٹرلنگ بھی اٹھ کر ان کے پاس پہنچ گئیں۔ میرے خدا، اس نے بے ساختہ کہا اور عمران چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ مسٹر ٹام ہلز؟ مسز ڈیک اسٹرلنگ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، لیکن آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ فائل اس وقت اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ جلد از جلد کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہو۔ ہاں ممی، عمران نے بڑے سعادت مندانہ انداز میں کہا۔ کچھ نہیں، تم واقعی بہت اچھے آرٹسٹ ہو۔ شکریہ ممی۔ ماں بیٹیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ماں نے باربرا کو اشارہ کیا اور وہ وہاں سے اٹھ گئی اور پھر وہ بھی ایما کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کرتی ہوئی چلی گئی۔ عمران کا فائل وہ اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ عمران نے ایما کی طرف دیکھ کر پوچھا، تم پڑھتی ہو؟ میں ثانوی تعلیم کا کورس مکمل کر رہی ہوں، اگلے سال یونیورسٹی میں داخلہ لوں گی۔ تمہیں مصوری سے دلچسپی ہے؟ بہت زیادہ، مگر آپ نے یہ فن کہاں سیکھا تھا؟ شاید پیرس میں۔ لیکن آپ اپنے وطن کا نام نہیں بتا سکتے۔ ہر وہ جگہ میرا وطن ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ تمہارے پاپا اور ممی میرے پاپا اور ممی ہیں۔ میرے کوئی پاپا نہیں ہے۔ میرے پاپا ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ مجھے ایک ٹرائی سائیکل لا دو۔ آپ اتنے بڑے ہیں؟ ایما ہنس کر بولی۔ ٹرائی سائیکل پر بیٹھیں گے؟ اوہ، عمران کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نظر آئے۔ میں بھول گیا تھا۔ پھر اس کی آواز دردناک ہو گئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ بعض اوقات میں خود کو ایک ننھا سا بچہ تصور کرنے لگتا ہوں، اور جملہ پورا ہونے سے قبل ہی باربرا اور اس کی ماں واپس آ گئیں۔ لیکن اب مسٹر ڈیک اسٹرلنگ کے ہاتھ میں عمران کا فائل نہیں تھا۔ باربرا بھی خالی ہاتھ تھی۔ پھر وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک عمران کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھائے رہیں، اور اس دوران میں عمران بالکل کھویا ہوا سا نظر آتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی ان سے اپنے فائل کے متعلق نہیں پوچھا۔ دفتن دروازے کا پردہ ہٹا
اور ایک طویل قامت آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی مونچھیں گھنی اور اوپر چڑھی ہوئی تھیں، چہرہ خاصا پررعب تھا۔ وہ سب کھڑے ہوئے اور عمران کچھ خوفزدہ سا نظر آنے لگا۔ ایما نے اس کی طرف دیکھا اور ہنس پڑی۔ ارے یہ تو پاپا ہیں مسٹر ٹام ہلز۔ اس نے کہا، اوہو، میرا آداب قبول کیجئے جناب۔ عمران قدرے جھک کر بولا۔ آنے والے نے اس پر تنقیدی نظر ڈالی اور اپنے خاندان والوں کی طرف دیکھ کر بولا، وہ کہاں ہے؟ پھر اس نے عمران سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیے جناب، مجھے آپ کے متعلق ان لوگوں سے معلوم ہوا تھا۔ عمران ایک بار پھر احتراماً جھکا اور بیٹھ گیا۔ مسز ڈکسٹرلنگ کمرے سے جا چکی تھی۔ یہ بہت اچھی تصویریں بناتے ہیں پاپا، باربرا بولی۔ اچھا، ابھی ہم ان کا فائل دیکھ رہے تھے، آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اتنے میں مسز ڈکسٹرلنگ فائل لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ کرنل ڈکسٹرلنگ کے چہرے پر اضطراب کے آثار تھے۔ دیکھیے یہ فائل ہے۔ باربرا فائل اپنی ماں کے ہاتھ سے لے کر ڈکسٹرلنگ کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی۔ ڈکسٹرلنگ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فائل سنبھالا۔ جسم کی بناوٹ کے اعتبار سے وہ اعصابی اختلال کا مریض معلوم نہیں ہوتا تھا، پھر بھی وہ کچھ نروس سا نظر آنے لگا تھا۔ وہ فائل کے اوراق الٹتا رہا۔ پھر اس کی بیوی نے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا اور ڈکسٹرلنگ کے منہ سے تحیر زدہ سی آواز نکلی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے عمران کی طرف حیرت سے دیکھا، جو اس وقت بھی میز پر انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا۔ مسٹر میں آپ کا نام بھولتا ہوں، ڈکسٹرلنگ نے تھوک نگل کر کہا۔ ٹونی، عمران بولا۔ مجھے ٹونی ہی کہیے پاپا، تکلفات کی ضرورت نہیں۔ اوہ اچھا، دیکھیے یہ تصویر آپ کو کہاں سے ملی اور یہ کس کی ہے؟ اس نے فائل سے ایک کیمرہ فوٹو نکال کر عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ سینوٹیا شیمانو ہیں، اطالیہ کی باشندہ۔ کیا آپ انہیں نہیں جانتے؟ انہوں نے مجھ سے اپنی ایک پورٹریٹ بنوائی تھی، لیکن ابھی تک واپس نہیں آئیں۔ پورٹریٹ تیار کر رکھی ہے۔ یہ کتنے عرصے کی بات ہے جناب؟ ڈکسٹرلنگ نے پوچھا۔ شاید 1.5 ماہ گزرے، عمران نے یادداشت پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ آپ کی قیامگاہ پر آئی تھی؟ نہیں، یہ گرانڈ ہوٹل میں ملی تھیں۔ شاید بہت زیادہ پی گئی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں انہیں ان کے گھر تک پہنچا دوں۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ ڈکسٹرلنگ بہت زیادہ مضطرب نظر آنے لگا۔ میں نے انہیں ان کے گھر پہنچا دیا، اور انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ میں ایک مصور ہوں تو انہوں نے مجھے اپنی تصویر دی اور کہا کہ میں ان کی پورٹریٹ تیار کر دوں۔ گھر آپ کو معلوم ہے؟ جی ہاں، مگر وہ اس کے بعد سے مجھے وہاں نہیں ملی۔ اکثر ان کی پورٹریٹ لے کر میں وہاں جاتا ہوں۔ مکان پر اب بھی ان کے نام کا بورڈ موجود ہے، لیکن وہ مقفل رہتا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ مکان ہمیشہ مقفل رہتا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، ویسے میں جب بھی وہاں گیا ہوں اسے مقفل ہی پایا ہے۔ مکان کا پتہ بتائیے، میں بے حد مشکور ہوں گا۔ افسوس میں پتہ نہیں بتا سکوں گا، مجھے گلیوں اور سڑکوں کے نام نہیں یاد رہتے۔ ویسے میں آپ کو وہ مکان دکھا سکتا ہوں۔ مسٹر ٹونی، اگر آپ اندھیرا پھیلنے تک یہیں ٹھہریں تو میں بے حد ممنون ہوں گا۔ میں ٹھہر جاؤں گا پاپا۔ بات یہ ہے کہ میں ایسے وقت میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں جب مجھے کوئی نہ دیکھ سکے۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا۔ کیا سمجھ گئے؟ مسٹر ڈکسٹرلنگ نے پوچھا۔
यही कि पापा कुछ आदमियों को धोखे में रखकर वहां जाना चाहते हैं। हाँ, यही समझ लो, डिक स्टर्लिंग ने मुस्तरबाना अंदाज में कहा। जी सामीन, आपने इमरान सीरीज की नई एपिसोड सुनी। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इससे महसूस हुए होंगे। आपका कारी आपसे इजाज़त चाहता है, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और दीगर हल्का अहबाब में भी इसे शेयर करें। मिलते हैं कुछ देर के बाद नई एपिसोड के साथ।